السلام علیکم۔ سکندر اعظم کی ایک تاریخی فلسفیانہ اور سبق آموز داستان۔ قدیم مقوینیا کی فضا میں اس دن ایک خاص خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہت کی سرحدوں پر امن تھا، مگر محل کے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ سکندر اعظم، جس نے کم عمری میں ہی آدھی دنیا فتح کر لی تھی، آج ایک ایسے امتحان سے گزر رہی تھی جس کا نام تعلق اصلاح سے تھا، جس کا نہ تعلق اسلحے سے تھا، نہ لشکروں سے، بلکہ انسان کے باطن سے تھا۔ سکندر ایک لمبے کمرے میں داخل ہوا، جس کے در و دیوار پہ لٹکے ہوئے نقش و نگار اس کی فتوحات کا قصہ کہتے تھے، مگر اس دن اس کی نظر نہ سونے کی تلوار پر گئی، نہ فریادی سفیروں پر جو روز بادشاہ سے ملاقات کے منتظر رہتے تھے۔ اس کی نگاہ صرف اس تخت کی طرف تھی جس پر اس کا استاد فلسفے کا دیوتا کراتا تھا، ارسطو بیٹھا تھا۔ ارسطو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر سکندر کھڑا رہا۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا، استاد محترم، آپ نے مجھے دنیا کو فتح کرنے کا علم دیا، حکمت سکھائی، مگر آپ نے مجھے آج کیوں طلب کیا ہے؟ کیا دشمن دوبارہ دروازوں پر آ کھڑے ہوئے؟ ارسطو نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں میرے شاگرد، دشمن باہر نہیں اندر ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا امتحان دینے لگا ہوں جو تمہاری سلطنت کی اصل بنیاد طے کرے گا۔ سکندر حیران ہوا، میرے لیے دنیا کا ہر امتحان کھلا ہے، مگر آج کون سا امتحان مجھے درپیش ہے؟ ارسطو نے ایک تومار کھولا، دنیا کو فتح کرنا آسان ہے، مگر انسان کو فتح کرنا مشکل ہے۔ تم ایک عظیم فاتح ہو، لیکن تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم انصاف، رحم اور خودداری میں بھی عظیم ہو۔ 3 امتحانات ہیں، ہر امتحان تمہیں یہ دکھائے گا کہ بادشاہ کا بوجھ تلوار نہیں کردار اٹھاتا ہے۔ سکندر نے گہری سانس لی، میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں۔ پہلا امتحان، انصاف۔ اگلے دن سکندر کے چھوٹے سے دیوان میں بلایا گیا۔ وہاں اس کے سامنے 2 آدمی کھڑے تھے، ایک مالدار تاجر، ریشمی لباس، سونے کے زیور اور بلند قامت، دوسرا ایک غریب بڈھا، کپڑے پھٹے پرانے، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تاجر نے شکایت کی کہ بادشاہ سلام، یہ شخص میرا قرض دار ہے، 15 سال پہلے اس نے مجھ سے 10 سونے کے سکے ادھار لیے تھے، آج تک واپس نہیں کیے۔ بوڑھا فوراً بولا، جہاں پتہ، میں نے تاجر سے واقعی سکے لیے تھے، مگر میں نے 20 سکے واپس کر دیے تھے، مگر یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی واپس نہیں کیا۔ سکندر نے دونوں کی طرف دیکھا، مگر سچ واضح نہ تھا۔ اس لمحے ارسطو کے الفاظ سے یاد آئے، انصاف تلوار سے نہیں، دل کی روشنی سے نکلتا ہے۔ سکندر نے دونوں کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا۔ تاجر کے ہاتھ نرم تھے، جیسے برسوں سے محنت نہ کی ہو۔ بوڑھے کے ہاتھوں میں سختی کی لکیریں تھیں، جیسے زمین پر عمر گزاری ہو۔ اس نے پوچھا، تاجر، اگر تم نے اتنے سالوں بعد بھی قرض واپس نہ ملنے کا دکھ رکھا ہے تو تم نے عدالت یا دربار میں شکایت کیوں نہیں کی؟ تاجر گھبرا گیا، میں مصروف تھا بادشاہ سلامت۔ سکندر نے بوڑھے سے پوچھا، جب تم نے سکے واپس کیے تو کوئی گواہ؟ بوڑھے نے سر جھکا لیا، میں اتنا غریب ہوں کہ گواہ کی بھی فیس دے نہیں سکتا جہاں پناہ۔ سکندر نے چند لمحے سوچا، پھر فیصلہ سنایا۔ بوڑھے کے غریب ہونے کا فائدہ اٹھایا گیا، اگر اس نے واقعی سکے نہیں دیے تو یہ تاجر 15 سال تک کیوں خاموش تھا؟ لہٰذا یہ مقدمہ بوڑھے کے حق میں ہو گیا، اور بطور سزا تاجر 10 سکے خزانے میں جمع کرائے گا تاکہ اگلے کسی غریب کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارسطو مسکرانے لگا۔ ارسطو مسکرا اٹھا، پھر امتحان کامیاب ہو چکا۔ دوسرا امتحان، رحم۔ دوپہر کو سکندر ایک میدان میں لایا گیا جہاں سپاہیوں کے گرد ایک چور جنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سپاہی بولے، یہ شخص شاہی سفر سے گھوڑا چوری کرتے پکڑا گیا، قانون کی روح سے اسے سزائے موت دی جائے گی۔ چور جوان تھا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور ندامت دونوں تھے۔ سکندر نے پوچھا، تم نے گھوڑا کیوں چوری کیا؟ چور نے آہستہ سے کہا، میرے 3 بچے ہیں، 3 دن سے بھوکے تھے، میں نے گھوڑا چوری کیا تاکہ اسے بیچ کر انہیں کھانا کھلاؤں گا۔ سپاہی بولے، جا پناہ، یہ رہن کا مستحق نہیں، قانون ہے۔ سکندر نے لمبی خاموشی کے بعد کہا، قانون انسان کے لیے ہے، انسان قانون کے لیے نہیں۔ اگر کوئی چوری بھوک سے کرے تو یہ جرم نہیں، ایک چیخ ہے، ایک چیلنج ہے۔
اس نے چور کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور اپنے خزانے سے اس کے بچوں کے لیے سال بھر کا راشن دینے کا اعلان کیا۔ سپاہی حیران تھے اور رسول نے کہا، رحم وہاں کرو جہاں دل چیخے، دل آج تم نے دل کا سنا ہے۔ تیسرا امتحان خودداری۔ سکندر کو تیسرے امتحان کے لیے ایک بلند پہاڑی پر لے جایا گیا۔ وہاں خیمہ کھڑا تھا جس میں ایک فقیر درویش بیٹھا تھا۔ لوگ اسے دانش کا مجور کہتے تھے۔ فقیر نے سکندر کو اپنے سامنے بٹھایا اور کہا، اے دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، کیا تم نے واقعی طاقتور ہو؟ سکندر نے جواب دیا، ہاں میں نے دنیا کو فتح کیا ہے۔ فقیر ہنس پڑا، فاتح اگر تم نے اپنے نفس کو فتح نہ کر سکے تو یہ فتوحات ریت کی دیوار ہے۔ سکندر حیران اور تھوڑا ناراض ہوا، تم چاہتے کیا ہو؟ فقیر بولا، صرف ایک سوال کا جواب، اگر تمہاری ساری سلطنت، سارا خزانہ اور ساری فوج تباہ ہو جائے اور تم اکیلے رہ جاؤ تو کیا تم پھر بھی خود کو بادشاہ کہو گے؟ سکندر خاموش ہو گیا، اس کے پاس جواب نہ تھا۔ فقیر نے کہا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کا غلام نہ ہو۔ تم طاقتور ہو مگر ابھی بے نیاز ہو۔ اگر تم اپنی ذات سے اوپر اٹھنا سیکھ لو تو تم دنیا نہیں زمانہ فتح کر لو گے۔ سکندر نے سر جھکا لیا۔ یہ تیسرے امتحان کی تکمیل تھی، ایک ایسا امتحان جس نے اس کی روح بدل ڈالی ہو۔ امتحان کے بعد جیسے جیسے دن گزرے سکندر بدلنے لگا۔ اس کی عدالت میں انصاف پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا، اس کی سلطنت میں رحم مہربانی کے دروازے کھل گئے، اس کی ذات میں غرور کم ہوتا گیا۔ ایک شام رسول نے سے پوچھا، میرے شاگرد اب یہ بتاؤ سب سے مشکل امتحان کون سا تھا؟ سکندر نے کہا، استاد محترم، میدان کی لڑائی یہاں آسان تھی، دشمن سامنے ہوتا تھا، لیکن وہ دشمن جو انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے، تکبر، غصہ، غیرت کا غلط استعمال، اس سے شکست دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اور اس نے سے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اب تم صرف دنیا کی فاتح نہیں، تم اپنے آپ کے فاتح ہو گئے ہو، اصل بادشاہ یہ ہے۔